ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خلاصہ قرآن مجید کے حوالے سے آج 13ویں پارے کا خلاصہ ہم نے پیش کرنا ہے۔ سورہ یوسف کا تذکرہ چل رہا ہے، اس میں بھی حضرت یوسف علیہ السلام کے حوالے سے جیسا کہ ذکر گزر چکا، اور تفصیل سے آپ خود حضرت یوسف علیہ السلام کے جو قصے ہیں اس کا مطالعہ آپ قرآن مجید کے ترجمے اور کسی تفسیر سے کر سکتے ہیں۔ یہاں تو چونکہ یہ خلاصہ ہے تو اس میں صرف ہم اشارے کرتے ہوئے آگے گزرتے چلے جاتے ہیں۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام کو عزیز مصر کی بیوی نے پھسلانے کی کوشش کی تھی، پھر اس کے ساتھ کچھ اور جو وزراء تھے ان کی بیویاں بھی جو ہے وہ اس میں شامل ہو گئی تھیں، اور پھر حضرت یوسف علیہ السلام پر الزام انہوں نے لگایا اور انہیں جیل جانا پڑا۔ پھر وہاں سے دو جو قیدی تھے ان کو حضرت یوسف علیہ السلام نے خواب کی تعبیر بتائی تھی، ان میں سے ایک قیدی کو سزائے موت ہونی تھی اور دوسرے نے جو ہے وہ چھوٹ جانا تھا۔ ان کے خوابوں کی یہی تعبیر تھی تو وہ ویسی تعبیر نکلی۔ تو جس نے چھوٹ جانا تھا اس کو حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا تھا کہ تم نے جا کے جو ہے وہ اپنے مالک سے میرا تذکرہ کرنا ہے اور بتانا ہے کہ اس طرح سے ایک بے گناہ جو ہے وہ جیل کے اندر پڑا ہوا ہے، تو اس کی طرف آپ توجہ کریں۔ تو وہ اس کو بھول گیا۔ بعد میں بادشاہ نے خواب دیکھا۔ خواب اس نے یہ دیکھا کہ 7 جو موٹی تازی گائیں ہیں وہ 7 دبلی پتلی گایوں کو کھا رہی ہیں۔ تو اب اس نے اپنے لوگوں سے تعبیر پوچھی، کسی کو تعبیر نہیں آ رہی تھی، تو اس جو وہ قیدی تھا، جو بادشاہ کا غلام تھا، حضرت یوسف علیہ السلام کا ساتھی رہا تھا جیل میں، تو اس کے ذہن میں حضرت یوسف علیہ السلام کا فوراً جو ہے وہ ذکر آیا۔ تو اس نے پھر بادشاہ سے اجازت چاہی اور وہ حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس آیا۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام نے اس وقت یہی بات کہی کہ جب تک میں اس الزام سے بری نہیں ہو جاتا اس وقت تک میں باہر نہیں آؤں گا، اور ساتھ میں ایک جملہ یہ بھی کہا، وما ابرئ نفسی ان النفس لامارۃ بالسوء۔ دیکھو میں اپنے آپ کو جو ہے وہ اپنے نفس کو یہ نہیں کہتا کہ وہ برائی کا حکم نہیں دیتا، نفس کا تو کام ہی یہی ہے کہ وہ برائی کا حکم دیتا ہے، الا ما رحم ربی، جس کے اوپر میرا رب رحم کرے، نہیں اللہ تعالیٰ جس کو بچا لے۔ تو اللہ تعالیٰ انبیاء کو جو ہے وہ برائی سے جو ہے وہ بچا لیتے ہیں۔ تو جو انبیاء کی عصمت ہوتی ہے نو ڈاؤٹ وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی رحمت کے سبب سے ہوتی ہے کہ وہ معصوم ہوتے ہیں، یعنی گناہوں سے بچے رہتے ہیں اللہ کی رحمت کے سبب سے۔ تو یہاں پہ نفس امارہ کا تذکرہ ہے۔ امارہ امر سے ہے، مبالغے کا صیغہ، یعنی بہت زیادہ حکم دینے والا۔ تو نفس جو ہے وہ بہت زیادہ گناہ کا حکم دیتا ہے، لامارۃ بالسوء، اس لیے اس کو نفس امارہ کہا گیا۔ انسانی نفس کی 3 حالتیں ہیں۔ ایک جگہ قرآن نے اس کو نفس امارہ کہا کہ کبھی انسان کا نفس اس حالت میں ہوتا ہے کہ وہ اسے برائی پہ آمادہ کرتا رہتا ہے، کر لو یہ کر لو وہ کر لو، ٹھیک ہے، یعنی جیسے انسان کو برائی جو ہے وہ آتی رہتی ہے کہ کوئی نہ کوئی میں یہ کام کر ہی لوں، برا کام، اور جب تک وہ برا کام نہ کر لے تو اس وقت تک اس کو اطمینان نہیں ہوتا۔ دوسرا قرآن نے کہا نفس لوامہ، جس کا تذکرہ آگے آئے گا سورہ قیامہ میں 29ویں پارے میں، ملامت کرنے والا نفس۔ جب انسان برائی کر لیتا ہے تو بعض اوقات اس کا نفس اس کو ملامت کرتا ہے، جسے ہم ضمیر کہتے ہیں۔ ضمیر کی عدالت ہر انسان کے اندر لگی ہوئی ہے جو اس کو ملامت کرتی رہتی ہے کہ یہ تم نے ٹھیک نہیں کیا۔ اور تیسرا نفس مطمئنہ، جو مطمئن ہے، جو اللہ نے اسے دیا اس کے اوپر مطمئن ہے، اس پہ قانع ہے، اس پہ راضی ہے، اور جو اس نے جو ہے وہ اللہ کے لیے ایفرٹ کی اس پہ وہ مطمئن ہے۔ تو نفس مطمئنہ جو اللہ کی یاد سے جو ہے وہ مطمئن ہے۔ تو یہاں نفس امارہ کا تذکرہ ہو رہا ہے کہ جو نفس ہے اس کا تو کام ہی یہی ہے کہ وہ برائی کا حکم دیتا ہے، یعنی عام طور پہ نفس کی حالت یہی ہوتی ہے کہ وہ انسان کو برائی کے اوپر جو ہے وہ آمادہ کرتا رہتا ہے، جس کے اوپر اللہ سبحانہ وتعالیٰ رحم کر دے۔ تو اس لیے اللہ کو جو ہے وہ پکارتے رہنا چاہیے، اللہ سے جو ہے وہ اس کی رحمت مانگتے رہنا چاہیے تاکہ ہم نفس کی شرارتوں سے، اپنے نفس کی شرارتوں سے جو ہے وہ بچے رہیں۔ نیکسٹ آیات میں حضرت یعقوب علیہ السلام کی اپنے بیٹوں کے لیے جو ہے وہ ایک تدبیر ہے جس کا تذکرہ ہمیں ملتا ہے۔ تو جیسا کہ ذکر گزر چکا کہ حضرت یوسف علیہ السلام جب انہوں نے بادشاہ کے خواب کی تعبیر کی ہے تو بادشاہ نے پھر ان کو جو ہے وہ وزیر خزانہ مقرر کیا، پھر اس کے بعد وہ مصر کے بادشاہ بھی بنے حضرت یوسف علیہ السلام۔ تو ہوا یہ کہ مصر کے اندر جو ہے وہ قحط پڑ گیا، بلکہ ارد گرد کے علاقوں تک بھی وہ قحط جو ہے وہ پھیل گیا، بارشیں نہیں ہو رہی تھیں۔ تو اب ایسے میں مختلف علاقوں سے لوگ جو ہے وہ مصر کی طرف آئے غلہ اور اناج لینے کے لیے۔ تو کنعان سے، شام کے علاقے سے حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹے بھی مصر کے لیے نکلے۔ جب انہیں یہ خبر ملی کہ مصر میں جو ہے وہ غلہ مل رہا ہے تو وہ کچھ جمع پونجی جو ہے وہ اپنے ساتھ لے کے آئے۔ تو
تو یہ 10 بھائی تھے، کڑیل جوان تھے. تو اس وقت پرانے زمانے میں یہ ہوتا تھا کہ جو شہر ہوتے تھے ان کے گرد ایک دیوار قائم کر لی جاتی تھی جس کو فصیل کہا جاتا تھا. تو اس کے دروازے سے لوگ جو ہے وہ اس شہر کے اندر داخل ہوتے تھے. تو یہ دیوار قائم کرنے کے مختلف مقاصد ہوتے تھے. بڑا مقصد تو یہ ہوتا تھا کہ دشمن سے جو ہے وہ ہم محفوظ رہ سکیں. وہ قلعہ بند اس طرح سے جو ہے وہ ہو جایا کرتے تھے اپنے دشمنوں کی شرارتوں سے، اس کی لشکرکشی سے محفوظ رہنے کے لیے. تو جب یہ شہر کے دروازے سے انہوں نے داخل ہونا تھا تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے وصیت کی کہ مختلف دروازوں سے داخل ہونا، ایک دروازے سے داخل نہ ہونا. مختلف دروازوں سے داخل ہونے کی وجہ سے نظر نہیں لگے گی. تو یہ ان کے ذہن میں ایک تدبیر آئی تو انہوں نے اپنے بچوں کو بتا دی. تو بد نظری جو ہے اس کی حقیقت ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی ہمیں حدیثیں ملتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ نظر کا لگ جانا یہ حق ہے. مطلب نظر بھی ایک سبب ہے. جس طرح دیکھیں کہ بہت ساری چیزوں کو اللہ نے اسباب بنایا ہے بیماری کے لیے، انسان کے گرنے کے لیے، اسی طرح سے نظر بھی ان اسباب میں سے ایک سبب ہے. ٹھیک ہے، تو یہ نہیں کہنا چاہیے کہ جی اس کا کیا سبب ہے، وہ خود ایک سبب ہے. وہ خود ایک سبب ہے انسان کے گرنے کے لیے. اللہ نے اس کو سبب بنایا، جس طرح اللہ نے بیماری کو سبب بنایا انسان کے بیمار ہونے کے لیے، انسان کے گرنے کے لیے. تو چونکہ اللہ نے اس کو سبب بنایا تو اس لیے اب اس سے بچنے کی تدبیر بھی کرتے رہنا چاہیے. تو اس سے بچنے کی جو تدبیر ہے، اس کا جو علاج ہے وہ روحانی علاج ہے. روحانی علاج کچھ دعائیں ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تجویز کی ہیں نظر بد سے بچنے کے لیے. بچوں کے اوپر بھی جو ہے وہ پھونک مار کے پڑھتے رہنا چاہیے، اپنے لیے بھی کرتے رہنا چاہیے. پھر یہ کہ نظر اگر لگ جائے تو یہ کہا گیا کہ جس آدمی کی نظر لگی ہے، جس کے بارے میں گمان ہے، اس سے جو ہے وہ وضو کروا لیں اور اس کے وضو شدہ پانی جو ہے وہ اپنے استعمال میں لے آئے. اس سے بھی انشاءاللہ سے وہ نظر کا اثر جاتا رہے گا. اصل میں نظر میں ہوتا یہ ہے کہ ایک آدمی کے اندر جو خوبی ہے، ہمارا ذہن تو اس خوبی کو دیکھ کے اللہ کی طرف جانا چاہیے کیونکہ اللہ نے وہ خوبی پیدا کی ہے. لیکن جب ہمارا ذہن اللہ کی طرف نہیں جاتا اور ہم وہ خوبی جو ہے وہ مستقل بذات اسی انسان کی خوبی سمجھ لیتے ہیں تو پھر اس وقت اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ خوبی اس کے اندر سے جو ہے وہ ختم کر دیتے ہیں. مطلب اس انسان کو جو ہے وہ اللہ تعالیٰ اس کے مقام سے جو ہے وہ گرا دیتے ہیں. تو تاکہ ایک یہ جو شبہ پیدا ہو گیا تھا، اگرچہ وہ شبہ بھی جو ہے وہ خطاً پیدا ہوا کہ شاید یہ خوبی اس کی کوئی مستقل بذات خوبی ہے اور کسی درجے میں اللہ کے ساتھ جو ہے وہ اس کی کوئی مشابہت ہو رہی تھی تاکہ وہ مشابہت بھی جاتی رہے، تو اس لیے یہ نظر لگ جاتی ہے. تو یعقوب علیہ السلام نے اپنے بچوں کو کہا کہ اے میرے بچوں، تم نے ایک دروازے سے داخل نہیں ہونا اور مختلف دروازوں سے جو ہے وہ مصر کے شہر میں داخل ہونا ہے. اور دیکھو یہ جو میری تدبیر ہے نا، اللہ کے مقابلے میں کچھ کام نہیں آ سکتی، بس ایک تدبیر ہے، میں نے تمہیں بتا دی ہے. ان الحکم الا للہ، حکم اللہ کا ہی چلنا ہے. اس کے باوجود اگر نظر لگ جائے تو میں کیا کر سکتا ہوں. اور بعض اوقات نظر لگنے کے بغیر بھی جو ہے وہ نقصان ہو جاتا ہے. تو اس میں انسان کو تدبیر اختیار کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے بد نظری سے بچنے کے لیے. یعنی جن لوگوں کی بد نظری جو ہے وہ اس کا اندیشہ ہو کہ ان کی نظر لگ جاتی ہے. بعض لوگ حسد بھی کرتے ہیں، وہی حسد بڑھتے بڑھتے جو ہے وہ جو اندر کی جو ایک نیگیٹو فیلنگ ہوتی ہے نا کہ اس کے پاس یہ نعمت کیوں ہے، میرے پاس کیوں نہیں ہے، تو وہ فیلنگز اتنی زیادہ نیگیٹو فیلنگ بڑھتی ہے تو انسان کہتا ہے کہ اس کی یہ نعمت اس سے چھن جائے. تو یہی حسد ہے اور بعض اوقات یہ بد نظری تک پہنچ جاتا ہے، بری نظر تک پہنچ جاتا ہے اور وہ نعمت بھی جو ہے وہ انسان سے جاتی رہتی ہے. اللہ تعالیٰ نے ایک سبب بنا دیا انسان کی، جو ہے وہ اس سبب کے ذریعے سے جو ہے وہ آزمائش کر دی ہے. خیر بہرحال تو ایسے میں انسان اگر کوئی تدبیر اختیار کر لے، مطلب ایسے لوگوں کے سامنے اللہ کی نعمتوں کا تذکرہ نہ کرے، یا جو اللہ نے اسے جو ہے وہ آپ کہہ لیں کہ جی اچیومنٹس دی ہیں، اپنی اچیومنٹس جو ہے وہ ان لوگوں کے سامنے بیان نہ کرے کہ جن کو اس سے حسد ہوتا ہے یا جن کی نظر لگنے کا اندیشہ ہے. تو اس سے یہ ہوگا کہ وہ بد نظری سے بھی بچا رہے گا. علیہ توکلت وعلیہ فلیتوکل المتوکلون، میں نے اللہ پہ توکل کیا، اللہ کے اوپر جو ہے وہ توکل کرنے والے توکل کرتے رہتے ہیں. یعنی تدبیر اختیار کرنے کے بعد جو ہے وہ اپنا معاملہ اللہ کے سپرد کرنا ہے، اللہ کے اوپر توکل کرنا ہے. نیکسٹ آیات میں اب یہ ہے کہ جب حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی آئے ہیں اناج اور غلہ لینے کے لیے، تو ان کے ساتھ جو ہے وہ جو حضرت یوسف کے بھائی جو سگے بھائی تھے بنیامین وہ نہیں تھے، تو وہ اناج اور غلہ لے کے چلے گئے. تو حضرت یوسف علیہ السلام نے ان سے پوچھا بھی تو انہوں نے بتایا کہ ہمارے ایک اور بھائی بھی ہیں، وہ پیچھے ہیں. تو حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا کہ نیکسٹ ٹائم جب آنا تو اپنے اس بھائی کو بھی لے کے آنا تاکہ اس کے حصے کا بھی تم بوجھ اور غلہ لے کے جاؤ، کیونکہ ایک آدمی کو جو ہے
غلے کی شارٹیج تھی، تو ایک آدمی کو جو ہے وہ ایک اونٹ کے برابر غلہ اور اناج ملتا تھا۔ تو انہیں کہا حضرت یوسف علیہ السلام نے کہ 11واں بھائی تمہارا آ جائے گا تو اس کے حصے کا بھی غلہ اور اناج مل جائے گا۔ اب جب وہ 11واں بھائی آیا ہے تو اس نے آ کے پھر حضرت یوسف علیہ السلام سے خلوت میں ملاقات ہوئی۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے کوئی ملاقات کا بہانہ بنایا تو حضرت یوسف علیہ السلام نے اسے بتایا کہ میں تمہارا بھائی یوسف ہوں۔ تو وہ بہت خوش ہوا اور اس نے بتایا کہ یہ میرے سوتیلے بھائی میرے ساتھ زیادتی کرتے ہیں۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام نے پھر ہیلے بہانے سے اپنے بھائی کو وہاں پہ اپنے ساتھ روک لیا۔ وہ اس طرح سے روک لیا کہ ایک جو بادشاہ کا پیالہ تھا جس کے ذریعے سے ماپ کے غلہ اور اناج دیا جاتا تھا وہ ان کے بوروں میں چپکے سے ڈال دیا گیا۔ تو جب وہ قافلے والے واپس چلے ہیں تو اب حضرت یوسف علیہ السلام کے کارندے پیچھے گئے کہ ہمارے بادشاہ کا جو ہے وہ پیالہ گم ہو گیا اور تمہارے پاس تو نہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ ہم تو چور نہیں ہیں۔ جب ان کے جو ہے وہ تلاشی لی گئی تو حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی بنیامین کے بورے میں سے وہ جو ہے وہ پیالہ نکل آیا۔ تو اب اس زمانے کا قانون یہی تھا کہ جس کے ہاں سے جو ہے وہ کوئی چوری شدہ مال برآمد ہوتا تھا تو اس کو غلام بنا لیا جاتا تھا۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام نے بنیامین کو اس طرح ہیلے بہانے سے اپنے پاس رکھ لیا۔ اب جب یہ واپس گئے ہیں اپنے والد کے پاس تو بتایا ہے کہ آپ کے بیٹے نے چوری کی ہے اس لیے ان کو رکھ لیا گیا۔ تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے اعتبار نہیں کیا، کہا کہ پہلے بھی یوسف علیہ السلام کے معاملے میں تم نے جھوٹ بولا کہ ان کو بھیڑیا کھا گیا اور ان کو کہیں چھوڑ کے گم کر کے آ گئے، اور اب میرے دوسرے بیٹے کو بھی تم چھوڑ کے آ گئے۔ تو پھر حضرت یعقوب علیہ السلام نے کہا کہ جاؤ تم لے کے آؤ میرے جو ہے وہ بچوں کو، یا بنی یذهبوا فتحسسوا من یوسف واخی، یوسف کو تلاش کرو، اس کے بھائی کو تلاش کرو، ولا تیأسوا من روح اللہ، اور اللہ کی جو ہے وہ رحمت سے نا امید نہ ہو۔ انه لا یئس من روح اللہ الا القوم الکافرون، اللہ کی رحمت سے وہی لوگ مایوس ہوتے ہیں جو کافر قوم ہیں۔ تو قرآن کا بھی انداز یہی ہے کہ حضرت یوسف کے پیچھے رو رو کے حضرت یعقوب علیہ السلام کی جو ہے وہ آنکھیں جو ہے وہ سفید ہو گئی تھیں۔ بعض مفسرین نے یہ بھی لکھا ہے، تفسیری روایات میں ہمیں ملتا ہے کوئی 40 سال تک حضرت یعقوب علیہ السلام جو ہے وہ حضرت یوسف علیہ السلام کی جدائی میں روتے رہے۔ تو بہت بڑی آزمائش تھی۔ تو حضرت یعقوب علیہ السلام کی دعا قبول ہوئی۔ اسی طرح قرآن نے حضرت ایوب علیہ السلام کی دعا کا تذکرہ کیا، بیمار پڑ گئے تھے، اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ ان کو شفا دی۔ تو ان کے بارے میں بھی تفسیری روایات میں آتا ہے کہ 17 سال تک جو ہے وہ حضرت ایوب علیہ السلام نے صبر کیا اور اللہ سے دعا کرتے رہے۔ ہم تو 17 دن دعا کرنے کے بعد تھک جاتے ہیں کہ اللہ ہماری دعا نہیں سن رہا۔ تو نو ڈاؤٹ نبیوں کی دعائیں قبول ہوئی ہیں، لیکن نبی جو ہے وہ ڈٹے رہتے تھے، اللہ سے دعا کرتے رہتے تھے، مسلسل دعا کرتے رہتے تھے۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اللہ تعالیٰ بندی کی دعا قبول کرتا ہے جب تک کہ بندہ یہ نہ کہے کہ یا اللہ میں دعا کر رہا ہوں اور میری دعا قبول نہیں ہو رہی۔ تو دعا میں جلدی نہ کرو، اور دعا میں جلدی کیا ہے کہ اللہ سے یہ شکوے شکایات کرنا شروع کر دینا کہ اللہ میں دعا کرتا ہوں میری دعا قبول نہیں ہوتی۔ تو نبیوں کی دعائیں قبول ہوتی تھی، لیکن ہم کبھی اس بات پہ اس حوالے سے غور کریں کہ نبیوں کی دعائیں جو ہے وہ کتنے عشروں تک جاری رہتی تھی، کتنے 20 سال تک جاری رہتی تھی، اور وہ اللہ سے مانگتے رہتے تھے، مایوس نہیں ہوتے تھے۔ یہ بہرحال ان کا اللہ کے ساتھ ایک تعلق تھا۔ نیکسٹ آیات میں حضرت یوسف علیہ السلام کی ایک جو ہے وہ خوبصورت دعا کا تذکرہ۔ اس دعا کو ہمیں اپنی نمازوں میں خاص طور پہ تشہد کے آخر میں شامل کرنا چاہیے۔ تو ایک تو حضرت یوسف علیہ السلام اللہ کی نعمتوں کا تذکرہ کر رہے ہیں۔ جب بھی اللہ سے مانگنا ہو تو سب سے پہلے اللہ کا شکر ادا کریں، جو اللہ نے دیا اس پہ شکر ادا کریں، تب اللہ تعالیٰ اور بھی دیں گے۔ یا اللہ آپ نے مجھے جو ہے وہ بادشاہت عطا کی، وعلمتنی من تعبیر الاحادیث، اور مجھے خوابوں کی تعبیر سکھائی، فاطر السماوات والارض، اے اللہ جو زمین اور آسمانوں کا پیدا کرنے والا، انت ولی فی الدنیا والآخرہ، دنیا اور آخرت میں آپ میرے سرپرست۔ تو سب سے پہلے تو اللہ نے جو دیا ہے وہ گنوائیں، یا اللہ آپ نے مجھے یہ دیا، مجھے وہ دیا، ٹھیک ہے، یہ گنوائیں اللہ تعالیٰ کو۔ پھر اس کے بعد اللہ کی بڑائی اور کبریائی بیان کرے، پھر اس کے بعد اللہ سے مانگے کیا مانگنا ہے۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام نے مانگا توفنی مسلما والحقنی بالصالحین، یا اللہ مسلمان مجھے فوت کرنا ہے، فرما برداری کی حالت میں موت آئے، اور مرنے کے بعد نیک لوگوں میں میرا حشر کرنا۔ اب اس سے بڑی اور کیا چیز ہم مانگ سکتے ہیں کہ اللہ کے فرما بردار ہو کے ہم دنیا سے جائیں، اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو، اللہ تعالیٰ ہم سے خوش ہو، اور مرنے کے بعد نیک اور صالح لوگوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ ہمارا حشر کرے، ان کے ساتھ جو ہے وہ ہماری زندگی گزرے۔ سورہ یوسف کے آخری رکوع میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس چیز کو بیان کیا ہے کہ اکثر لوگ اللہ پہ ایمان لے آتے ہیں، وما یؤمن اکثرهم باللہ الا وهم مشرکون، لیکن اللہ کے ساتھ شرک کرتے رہتے ہیں، یعنی ایمان کے ساتھ شرک جمع ہو جاتا ہے، شرک جمع ہو جاتا ہے۔ یہ قرآن کا بیان ہے، صریح بیان ہے، قطعی نص ہے قرآن کی، واضح آیات ہے۔ اس لیے یہ کہنا کہ ایمان لانے کے بعد اب اس امت محمدیہ میں کبھی بھی شرک نہیں ہو سکتا، تو یہ تو پاسبل نہیں ہے۔ بہت سے لوگ ہیں جو مرتد ہو جاتے ہیں، ہم خود دیکھتے ہیں مرتد ہو جاتے ہیں، یعنی کافر ہو جاتے ہیں، کافر ہو جاتے ہیں، دین اسلام سے پھر جاتے ہیں، عیسائی ہو جاتے ہیں، یہودی ہو جاتے ہیں، کچھ لوگ ہندو بن جاتے ہیں، ٹھیک ہے، کچھ لوگ سکھ ہو جاتے ہیں،
کچھ لوگ قادیانی بن جاتے ہیں، کچھ لوگ ملحد اور ایتھیسٹ ہو جاتے ہیں، خدا کا ہی انکار کرنا شروع کر دیتے ہیں، تو ہم کیسے کہہ سکتے ہیں کہ اس امت میں شرک پیدا نہیں ہوگا؟ وہ خدا کو ہی نہیں مان رہا۔ تو ہیں امت میں جو ہے وہ شرک کرنے والے لوگ بھی ہیں، تو ایمان کے ساتھ شرک جمع ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے نڈر نہیں ہونا کہ میں اب ایمان لے آیا ہوں، میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے والا ہوں، آپ سے محبت رکھنے والا ہوں، اب مجھ سے تو شرک ہو نہیں سکتا، جو مرضی کروں، چاہے مزار پہ جا کے جو ہے وہ 10 بکرے چڑھاؤں، چاہے میں قبر کے سامنے جو ہے وہ سجدہ کر لوں، چاہے میں جو ہے وہ اس کے گرد جو ہے وہ طواف کرنا شروع کر دوں۔ یہ نہیں، اس طرح سے نہیں، تو شرکی اعمال سے بچتے رہنا ہے۔ تو قرآن بھی یہی کہہ رہا ہے کہ اکثر لوگ ایمان لے آتے ہیں لیکن شرک کرتے رہتے ہیں، کسی نہ کسی نوع کے شرک میں مبتلا رہتے ہیں، تو ہر قسم کے شرک سے بچنا ہے۔ قرآن میں جو شرک کی اقسام ہیں، اب صرف قبر پہ جا کے سجدہ کرنا یہی شرک نہیں ہے، قرآن نے کہا کہ کسی سے اس طرح محبت کرنا جیسے اللہ سے محبت کی جاتی ہے، یہ بھی محبت میں شرک ہے۔ کسی کی اس طرح اطاعت کرنا جیسے اللہ کی اطاعت کی جاتی ہے، یہ بھی شرک ہے، اطاعت میں شرک ہے۔ اور اپنے آپ کو جو ہے وہ خدا کے مقام پہ رکھ لینا، اپنے نفس کا پجاری بن جانا، یہ بھی قرآن نے اس کو بھی شرک کہا ہے، یعنی ہوائے نفس کی جو ہے وہ پیروی کرنا۔ تو ہر قسم کے شرک سے بچنا ہے، صرف اسی کو نہیں سمجھ لینا کہ مزار پہ جو ہے وہ دیگ چڑھانا یہی شرک ہے، نہیں، شرک کی بہت ساری صورتیں ایسی ہیں جس میں جو ہے وہ ایک موحد بھی مبتلا ہو سکتا ہے۔ تو قرآن میں جو شرک کا ٹاپک ہے اس کو ہم نے بڑی تفصیل سے کھولا ہے کئی گھنٹوں کے اندر، اس کی ریکارڈنگ جو ہے وہ ہمارے چینل پہ موجود ہے۔ نیکسٹ آیات میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے یہ بتایا جا رہا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو فالورز ہیں، آپ کے جو متبعین ہیں، پیروکار ہیں، وہ پوری بصیرت کے ساتھ آنکھیں کھول کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فالو کر رہے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اسی طرح سے اللہ کی طرف دعوت دے رہے ہیں کہ بھائی فالو کرنا ہے، آنکھیں کھول کے فالو کرنا ہے۔ ہمارے ہاں کے لیڈرز کا کیا معاملہ ہوتا ہے؟ پولیٹیکل لیڈرز ہوں، ریلیجس لیڈرز ہوں، مختلف مذاہب میں آپ دیکھ لیں، بدھ مت ہے، سکھ مت ہے، ہندو مت ہے، کرسچینٹی ہے، یہودیت ہے، یا اسی طرح سے اسلام میں بھی جو ڈیویٹڈ سیکٹس ہیں، جو منحرف فرقے، گمراہ جو قسم کے گروپس جو ہے وہ بن جاتے ہیں۔ اب وہ جو لیڈرز ہیں، ریلیجس لیڈرشپ، وہ لوگوں کو بلائنڈ فالوئنگ کے اوپر جو ہے وہ آمادہ کرتی ہے کہ وہ آنکھیں بند کر کے بس ان کی بات مانتے چلے جائیں اور سوچنے سمجھنے کی اپنی صلاحیتیں جو ہے وہ معطل کر دیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ کیا تھا کہ آپ یہ دعوت دیتے ہوئے یہ کہتے تھے، ہادی سبیلی، یہ میرا رستہ ہے، ادعو الی اللہ، میں اللہ کی طرف پکار رہا ہوں، علی بصیرہ، بصیرت کے ساتھ، آنکھیں کھول کے، انا ومن اتبعنی، میں بھی اور جو میری پیروی کرنے والا ہے وہ بھی اسی طرح سے اللہ کی طرف پکارے گا، پوری بصیرت کے ساتھ۔ وہ کہے گا بھائی کتاب و سنت کھول کے آ جاؤ، دلائل کا انبار لگا ہوا ہے، سب کچھ دیکھ کے آؤ، آنکھیں بند کر کے نہ آؤ، صرف ہماری بات سن کے نہ آؤ، دلیل کی بنیاد پہ آؤ، دیکھ بھال کے آؤ۔ وسبحان اللہ وما انا من المشرکین، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ تو شریکوں سے پاک ہے اور میں بھی مشرکین میں سے نہیں ہوں۔ تو دین کے اوپر جو ہے وہ بصیرت کے ساتھ چلنا ہے اور دلیل کے ساتھ چلنا ہے، آنکھیں بند کر کے جو ہے وہ بغیر دلیل کے نہیں چلنا ہے، جس نے جو کہہ دیا بس اب اس کو فالو کرنا شروع کر دیا۔ تو ہمارے ہاں تو ہوتا ہی یہی ہے کہ محلے کے مسجد کے مولوی صاحب جو کہتے ہیں بس لوگ اسی کو دین سمجھ لیتے ہیں، اسی کو فائنل اتھارٹی بنا لیتے ہیں، وہی ان کا جو ہے وہ آخری سورس ہوتا ہے دین معلوم کرنے کا۔ اب تو خیر وہ بھی نکل گیا، مسجد میں لوگوں نے جانا کم کر دیا، اب تو جو ہے وہ میاں گوگل صاحب سے پوچھتے ہیں، جو کچھ وہ بتا دیتے ہیں تو بس لوگ اسی کے اوپر ایمان لے آتے ہیں۔ اور جی کہاں سے آپ یہ بات کر رہے ہیں؟ جی قرآن میں پڑھا ہے، حدیث میں پڑھا ہے، نہیں، نہ تو قرآن پڑھا ہے نہ حدیث میں پڑھا ہے، پھر بس نیٹ پہ دیکھا تھا، فلاں کتاب میں پڑھا تھا۔ وہ کتاب کیا ہوتی ہے؟ ہمارے دین کے پرائمری سورسز کتاب اللہ، سنت رسول ہے۔ اللہ کی کتاب کے ترجمے ہر زبان میں موجود ہیں، سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ترجمے ہر زبان میں موجود ہیں، انٹرنیٹ پہ موجود ہیں، لائبریریوں میں ہارڈ کاپیز ان کی مل جائیں گی، ان کے سافٹ ویئرز بن گئے ہیں، اسی طرح سے جو ہے وہ گوگل پلے سٹورز میں ان کی ایپس آپ کو مل جائیں گی، ایک ایک حدیث کی کتاب کے ترجمے مل جائیں گے، دیکھیں، بھالیں، اس کو پڑھیں، اس کو اسٹڈی کریں، کراس چیک کریں۔ یہ ہے بصیرت کے ساتھ دین کے اوپر چلنا۔ اور ایک یہ ہے کہ کسی نے کہہ دیا بس آپ نے اعتماد کر لیا، بس کراس چیک کرنے کی زحمت ہی نہیں کی، تو اب جو اس کا دین ہے بس وہی آپ کا دین ہے، وہ تو قیامت والے دن پتہ چلے گا کہ وہ صحیح راستے پہ تھا کہ نہیں تھا۔ بہت کم لوگ ہوتے ہیں، 1000 میں سے شاید ہم مبالغہ کریں تو ایک آدھ بندہ جو کہ کراس چیک کرتا ہے کہ کوئی بھی آدمی دین کے حوالے سے کوئی بات بیان کر رہا ہے تو اس کو کراس چیک کرے کہ ہاں قرآن میں ہے، اچھا کہاں پر ہے، پھر جا کے قرآن کھول کے دیکھے، حدیث میں اچھا کہاں پہ ہے، پھر حدیث کی کتاب جا کے کھولے، کراس چیک کرے، اچھا اس کا ریفرنس ٹھیک دیا ہوا ہے، پھر دیکھے اچھا اتھینٹک حدیث ہے کہ نہیں ہے، ٹھیک ہے،
اچھا آپ اس کی جو ہے وہ کمپیریٹیو اسٹڈی بھی کرتے ہیں، اور لوگوں نے اس کا کیا ترجمہ کیا، قرآن کی کوئی آیت ہے اور لوگوں نے اس کا کیا ترجمہ کیا، 8-10 تراجم دیکھے ہیں، اس طرح سے بصیرت کے ساتھ جو ہے وہ دین کے اوپر چلے۔ اصل میں ہمارا مسئلہ یہی ہے، میجورٹی ہماری لوگوں کی، ٹھیک ہے، وہ بس جو ان کو دین کے نام پہ جو بھی پٹی پڑھا دے تو لوگ اس کے پیچھے جو ہے وہ لگ جاتے ہیں۔ کوئی مہدی ہونے کا دعویٰ کرتا ہے، کوئی نبی ہونے کا دعویٰ کرتا ہے، کوئی خدا ہونے کا دعویٰ کر دیتا ہے، اس کو بھی فالورز مل جاتے ہیں، یعنی اس امت میں ایسے فرقے بھی ہیں۔ خیر بہرحال نیکسٹ جو ہے وہ سورہ رات کا آغاز ہوتا ہے۔ سورہ رات میں بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے چونکہ مکی صورت ہے تو اپنی نعمتوں کے ذریعے سے خاص طور پہ جو ہے وہ تذکیر کروائی ہے، یاد دہانی کروائی ہے۔ تو شروع کی آیات میں اللہ کی نعمتوں کا بیان ہے کہ دیکھو زمین کے اندر چھوٹے چھوٹے ٹکڑے ہوتے ہیں، جیسے کبھی آپ فلائی کریں نا یا اوپر سے جو ہے وہ زمین کی تصویر لیں تو وہ کھیت کس طرح سے جو ہے وہ ٹکڑوں میں بٹے ہوئے نظر آتے ہیں۔ زمین میں چھوٹے چھوٹے ٹکڑے ہیں جو آپس میں ملے ہوئے ہیں، مطلب کھیت مراد ہیں۔ وجنات من اعناب، اور اسی طرح سے باغات ہیں، انگوروں کے باغات ہیں، وزرع ونخیل، اور اسی طرح سے کھیتیاں ہیں اور کھجور ہیں، سنوان وغیر سنوان، ایک تنے والے کھجور کے درخت، اور وہ بھی کھجور کے درخت جو جن کے تنے ایک سے زیادہ ہیں۔ یسقا بماء واحد، سب کو ایک ہی پانی سیراب کر رہا ہے، ایک ہی پانی ہے، مطلب وہ کھجور کے درختوں کو بھی سیراب کر رہا ہے، وہ آم کے درختوں کو بھی سیراب کر رہا ہے، وہ کنوں اور مالٹے کو بھی سیراب کر رہا ہے۔ فضا بھی ایک ہی ہے، ہوا بھی ایک ہی ہے، سورج بھی ایک ہی ہے، اس کی روشنی بھی سیم ہے۔ تو آپ دیکھتے ہیں کہ قریب قریب کھیت ہوتے ہیں، ایک میں جو ہے وہ لیموں کے پودے لگے ہیں تو وہاں زمین سے جو ہے وہ ترش ذائقہ آپ کو لیموں کو صورت میں مل رہا ہے۔ ساتھ ہی جو ہے وہ آم کا اگر باغ ہے تو میٹھا ذائقہ آپ کو مل رہا ہے۔ اس کے ساتھ ہی اگر آپ مرچیں جو ہے ان کا کوئی باغ بو دیں گے، لگا دیں گے، اس کی پنیری وغیرہ، تو آپ کو جو ہے وہ تیز ذائقہ اور ٹیسٹ بھی جو ہے وہ کڑوا ذائقہ اور ٹیسٹ بھی ملنا شروع ہو جائے گا۔ تو ایک ہی زمین ہے اور اسی زمین سے ہر قسم کا پھل، ہر قسم کا ذائقہ، ہر قسم کا رنگ اور کلر آپ کو مل رہا ہے۔ تو یہ سب اللہ تعالیٰ کی جو ہے وہ فضل ہے۔ اب اسی زمین کو آپ کھود کے دیکھیں، جس زمین میں آپ نے مرچ اگائی ہے تو اس کے اندر سے کڑواہٹ آپ کو نہیں ملے گی۔ اسی زمین کو کھود کے دیکھیں جس میں آپ نے گنا اگایا ہے تو آپ نیچے سے چینی نہیں مٹی میں سے نکال سکتے۔ اسی زمین کو کھود کے دیکھیں جس میں آپ نے لیموں کا باغ لگایا ہے، اس میں سے آپ نیچے سے ترشی یا لیموں کا ٹیسٹ نہیں نکال سکتے۔ وَنُفَضِّلُ بَعْضَهَا عَلَىٰ بَعْضٍ فِي الْأُكُلِ، دیکھو اللہ نے کیسے ایک پھل کو دوسری کے اوپر فضیلت دی ہے کھانے میں۔ آم جیسے پھلوں کا بادشاہ ہے، پھر ہر پھل جو ہے اس کا اپنا ہی ذائقہ ہے، اپنا ہی ٹیسٹ ہے۔ اس سب میں نشانی ایسی قوم کے لیے جو عقل رکھتے ہیں۔ اللہ کے بندے ان چیزوں میں غور و فکر کرتے ہیں، غور و فکر کر کے پھر وہ اللہ کی کبریائی اور بڑائی تک پہنچتے ہیں اور اس بات پہ ایمان لے کے آتے ہیں کہ یہ ایٹ رینڈم نہیں ہے، بائی چانس نہیں ہے، یہ سب کچھ ایسے از خود نہیں ہو رہا، ٹھیک ہے۔ یہ ایک جو بصیر اور قدیر ہستی ہے، قدرت والی اور بصیرت رکھنے والی اور حکیم، حکمت والی، وزڈم والی، جو یہ سب کچھ کر رہی ہے، اس سارے دنیا کے نظام کو چلا رہی ہے۔ نیکسٹ آیات میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حق اور باطل کے ٹکراؤ کی مثال بیان کی ہے کہ جب سے اللہ نے پیدا کیا اس دنیا میں حق بھی ہے، باطل بھی ہے، خیر بھی ہے، شر بھی ہے، گڈ بھی ہے، ایول بھی ہے، اچھائی بھی ہے، برائی بھی ہے، نیکی بھی ہے، بدی بھی ہے، یہ سب جو ہے وہ چلا آ رہا ہے۔ مطلب جب سے اللہ نے دنیا کو پیدا کیا اس وقت سے لے کے قیامت کے قائم ہونے تک یہ سب ایسے ہی چلتا رہے گا۔ تو اب یہ تاریخ آگے کیسے بڑھ رہی ہے، مطلب یہ بھی ہمارے یہاں ایک کوشچن ہے کہ ٹائم جو ہے وہ لینئر ہے یا وہ سرکولر ہے، مطلب اس کی جو ٹائم کی جو حرکت ہے وہ لینئر ہے، ایک لائن کے اندر ہے، یا وہ سرکولر ہے۔ تہذیبیں آ رہی ہیں، تباہ ہو رہی ہیں، انسان پھر زیرو پہ پہنچ جاتا ہے، پھر دوبارہ زیرو سے شروع ہو کے پھر ایک مقام پہ پہنچتا ہے۔ کیا ایسا ہے کہ جیسے سرکل میں، دائرے میں انسان گردش کرتے دوبارہ اسی نقطے پہ آ جاتا ہے؟ تو انسان کی حرکت بھی ایسی ہے یا انسان اسٹریٹ فارورڈ آگے جو ہے وہ چلا جا رہا ہے؟ تو بہرحال یہ تاریخ میں دونوں طرح کے جو ہے وہ فلاسفی آف ہسٹری میں دونوں طرح کی اپروچز ہمیں مل جاتی ہیں، لیکن بہرحال قرآن کا ہسٹری کی انٹرپریٹیشن کا اور ہسٹری کو انڈرسٹینڈ کرنے کا اپنا ایک پرسپیکٹیو ہے۔ خیر قرآن کا جو تاریخی نقطہ نظر ہے اس کے اوپر واقعتاً میں پی ایچ ڈی کا تھیسس ہونا چاہیے کہ قرآن نے تاریخ کو کس نظر سے دیکھا، تاریخ انسانی کو، اور کس طرح اس کو انٹرپریٹ کیا کہ قومیں کیسی بنتی ہیں، تہذیبیں کیسے عروج پاتی ہیں اور کیسے زوال کا شکار ہوتی ہیں، کیا فیکٹرز ہوتے ہیں۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہاں پہ یہی بات بیان کر رہے ہیں کہ دیکھو اللہ نے آسمان سے پانی اتارا اور اس پانی کی وجہ سے کیا ہوتا ہے، وادیاں بہہ پڑتی ہیں۔ جیسے ناردرن ایریاز میں آپ جائیں ندی نالے بہہ پڑتے ہیں،
اور ہر وادی جو بہتی ہے بقدریا، اپنے پارٹ کے مطابق. دریا کا جتنا پارٹ، جتنی چوڑائی اس کا عرض اور وڈتھ ہوگی، اتنا ہی وہ بہے گا نا، اتنا ہی وہ پانی اپنے اندر جو ہے وہ لے گا. چھوٹی ندی نالا ہوگا تو وہ تھوڑا پانی لے گا، کوئی بڑی ندی ہوگی، بڑا نالا ہوگا تو وہ زیادہ پانی لے گا. تو اسی طرح انسان کا معاملہ ہے. قرآن عام طور پہ جو ہے وہ وحی کو بارش سے تشبیہ دیتا ہے. تو وحی جو اللہ کی طرف سے نازل ہوئی، یہ بھی بارش کی مانند ہے. اب ندی نالے سے مراد ہمارے سینے ہیں، انسانوں کے سینے ہیں. تو ہر انسان کا جو ظرف ہے، انسان نے اپنے ظرف کے مطابق اس وحی سے جو ہے وہ اثر لیا ہے، اس وحی کو ایبزارب کیا. فاحتمل السیل زبد الرابیہ، پھر ایسا بھی ہوتا ہے کہ وہ نالا جو ہے بہت تیزی سے جو ہے وہ چلتا ہے اور اپنے ساتھ جو ہے وہ سیلاب بھی اٹھا لاتا ہے، اور اس کے اوپر جھاگ چڑھی ہوئی ہوتی ہے. بعض اوقات ہم دیکھتے ہیں کہ کچرا وغیرہ بھی جو ہے وہ اپنے ساتھ لے آتا ہے. تو اب وہ جو جھاگ وغیرہ ہوتی ہے وہ تو بیٹھ جاتی ہے، وہ تو ختم ہو جاتی ہے. اور اسی طرح اللہ نے کہا کہ جو سونار ہوتا ہے وہ اپنے سونے کو تپاتا ہے آگ کے اندر، جب وہ تپاتا ہے، گرم کرتا ہے، تو اس کے اوپر جھاگ آ جاتی ہے، تو وہ جھاگ بھی ختم ہو جاتی ہے اور نیچے صرف سونا باقی رہ جاتا ہے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ بیان فرمانا ہے کہ اسی طرح کا معاملہ حق و باطل کا ہے. کذالک یضرب اللہ الحق والباطل، اسی طرح اللہ تعالیٰ حق اور باطل کو آپس میں ٹکراتے ہیں. فاما الزبد فیذهب جفا، تو جو جھاگ ہے وہ تو جاتی رہتی ہے، اور جو لوگوں کے لیے نفع بخش چیز ہوتی ہے وہ زمین کے پیندے میں باقی رہ جاتی ہے. جیسے سونار جو ہے وہ سونے کو گرم کرے گا، جھاگ اڑ جائے گی، سونا باقی رہ جائے گا. جیسے پانی آئے گا تو اس کے ساتھ جو ہے وہ بہت سی جھاگ بھی پیدا ہوگی، جھاگ ختم ہو جائے گی، پانی باقی رہ جائے گا. یہی معاملہ حق و باطل کا ہے. تو باطل جھاگ کی مانند ہے، بس وہ آتا ہے، چھا جاتا ہے، اور پھر جتنی تیزی سے آتا ہے اتنی تیزی سے ختم بھی ہو جاتا ہے. جو چیز باقی رہ جاتی ہے وہ حق ہے. تو جب سے اللہ نے دنیا کو پیدا کیا، حق اور باطل کا آپس میں ٹکراؤ ہو رہا ہے، اور اسی پرنسپل کے تحت یہ دنیا آگے حرکت کر رہی ہے. یہ تاریخ جو ہے وہ اسی اصول کے تحت جو ہے وہ آگے حرکت کر رہی ہے. وہ اصول حق و باطل کا ٹکراؤ ہے، اور اس میں باطل کا آنا، ختم ہو جانا، پھر جو ہے وہ حق کا باقی رہ جانا، پھر اس کے بعد پھر باطل کا آنا اور چھا جانا، اور پھر ختم ہو جانا، پھر حق کا باقی رہ جانا. تو باطل مختلف صورتوں میں آتا رہتا ہے، ختم ہوتا رہتا ہے. ایک باطل ختم ہو گیا، پھر دوسرا آ گیا، اس کی نئی نئی فارمز آتی رہتی ہیں. حق وہی ہے جو شروع سے آدم علیہ السلام سے لے کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ دین ایک ہی ہے، وہ دین اسلام ہے. تو یہاں پہ قرآن نے اس طرح سے حق اور باطل کی جو ہے وہ ٹکراؤ کی مثال بیان کی. یہ ہم دیکھتے ہیں جیسے ہیگل کا جو فلاسفی ہے جو ہیگل کی، اس میں بھی یہی ہے نا کہ ایک تھیسس ہے، پھر اینٹی تھیسس ہوتا ہے، پھر وہ آپس میں ٹکراتے ہیں، پھر سنتھیسس بن جاتا ہے. تو اسی طرح سے دنیا کا معاملہ تھا. پہلے فیوڈلزم تھا، جاگیردارانہ نظام تھا، پھر اس کے خلاف جو ہے وہ کیپٹلزم آ گیا. پھر کیپٹلزم سے بھی لوگ تنگ آ گئے کہ اس میں بھی جو سرمایہ دار جو ہے وہ عام آدمی کا سرمایہ دبا کے بیٹھا ہوا ہے، امیر سے امیر تر ہوتا چلا جا رہا ہے، سرکولیشن آف ویلتھ نہیں ہو رہی. پھر اس کے جواب میں جو ہے وہ کمیونزم آیا، پھر کمیونزم سے سوشلزم جو ہے وہ برآمد ہوا. اسی طرح سے انسان جو ہے وہ حرکت کر رہا ہے. تو وہ اس طرح میٹیریلسٹک جو ہے وہ پرسپیکٹیو میں اس کو دیکھتے ہیں کہ کس طرح سے تھیسس، اینٹی تھیسس، پھر سینتھیسس، پھر وہ سینتھیسس ایک تھیسس بنتا ہے، پھر اس کا اینٹی تھیسس آتا ہے. اسی طرح سے تاریخ آگے حرکت کر رہی ہے اور انسان لرن کر رہا ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ نہیں، یہ بیسیکلی حق اور باطل کا ٹکراؤ ہے. حق جو وحی کی صورت میں آسمانوں سے آیا، ہر دور میں آتا رہا، نبیوں کی صورت میں، مقدس کتابوں کی صورت میں، اور باطل جو انسان کے باطل نظریات تھے، افکار تھے. تو یہ آپس میں ان کا ٹکراؤ ہوتا رہا، اور اس ٹکراؤ کے نتیجے میں پھر حق جو ہے وہ باقی رہ جاتا ہے، باطل ختم ہوتا جاتا ہے، اور اس طرح سے تاریخ جو ہے وہ آگے بڑھ رہی ہے. وہی بات ہے کہ حق جو ہے وہ آج بھی باقی ہے. دین جو دین اسلام ہے، آدم علیہ السلام سے چلا تھا، آج بھی باقی ہے. باطل کی کتنی ہزاروں صورتیں پیدا ہوئیں، باطل کی بنیاد پہ ہزاروں افکار، ہزاروں فلاسفی آئیں، لیکن ختم ہوتی چلی گئیں، پھر نئی فلاسفی آ جاتی ہے. نیکسٹ آیات میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ بیان فرما رہے ہیں کہ ذکر الہی میں دلوں کا اطمینان ہے. ہر آدمی اطمینان چاہتا ہے. آج کسی سے بھی پوچھ لیں بھائی کیا چاہتے ہیں، تو الٹیمیٹلی اس کا یہی جواب ہوگا کہ مجھے خوشی چاہیے، پرسوٹ آف ہیپینس ہے. یہ شاید امریکن کانسٹیٹیوشن میں بھی لکھا ہوا ہے کہ انسان کا شاید سب سے بڑا جو ہے وہ اس کی زندگی کا، اس کی لائف کا آبجیکٹیو یہی ہے کہ اسے خوشی چاہیے. بھائی خوشی یا اطمینان نفس آسان الفاظ میں، وہ اللہ کی یاد میں، اللہ کے ذکر میں، اس کے علاوہ چیزوں سے خوشی نہیں آتی. بعض اوقات انسان کے پاس پیسوں کا ڈھیر ہوتا ہے، دنیا کی ہر نعمت ہوتی ہے، لیکن اس کو رات نیند نہیں آتی، بے چینی کے سبب سے اس کو نیند کی گولیاں لینی پڑتی ہیں. بعض اوقات اس کے پاس مال و اسباب نہیں ہوتا، لیکن بڑی سکون کی نیند سوتا ہے. تو خوشی کیا ہے؟ خوشی جو ہے وہ ضروری نہیں پیسوں کے اندر. عموماً عمراء میں آپ دیکھیں گے ڈپریشن زیادہ ہوتا ہے، اور اپنا ڈپریشن نکالنے کے لیے پھر وہ کیا کریں گے؟ بلا وجہ کی شاپنگ کریں گے، نکل جائیں گے.
ونڈو شاپنگ ہو رہی ہے یا اس طرح سے، وہ تھوڑی سی وقت کے لیے خوشی حاصل ہوتی ہے، 2-4 گھنٹے کے لیے کچھ خرچ کر کے، لیکن وہ اندر کی جو خوشی ہے، اندر کا جو اطمینان نفس ہے، وہ کبھی حاصل نہیں ہو پاتا، انسان پھر بے چین ہو جاتا ہے۔ اس کے پاس دنیا کی ہر نعمت ہوتی ہے لیکن اسے سمجھ نہیں آتا کہ میں بے چین کیوں ہوں۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اطمینان چاہتے ہو، اطمینان نفس، اندر تک مطمئن ہونا چاہتے ہو، تو وہ ایک ہی چیز میں ہے کہ ایمان لے کے آؤ اور اپنے دل کو اللہ کی یاد سے آباد کر لو۔ تو جو دل اللہ کی یاد سے آباد ہو جائے گا، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، وہ دل اصل میں مطمئن ہوگا، ورنہ تو وہ پریشان ہی رہے گا۔ نماز نہیں پڑھ رہے آپ، تلاوت نہیں کر رہے، ذکر اذکار نہیں کر رہے، اللہ کے دین کے لیے جو ہے وہ محنت نہیں کر رہے، ایفرٹ نہیں کر رہے، اللہ کو یاد نہیں کر رہے، تو اب جو کچھ مرضی دنیا کی نعمتیں حاصل کر رہے ہیں، ایک دنیا کی مصیبت سے جان چھوٹے گی، دوسری مصیبت میں آ جائیں گے، ایک کام پورا ہوگا، 2 کام اور آپ کے سامنے کھڑے ہوں گے، وہ آپ کو بے چین کر دیں گے۔ ایسی بھاگم دوڑ میں انسان، صبح ہوئی شام ہوئی اور زندگی کی بھی شام ہو جائے گی، سمجھ ہی نہیں آئے گی، وہ اپنے کام سمیٹتے سمیٹتے جو ہے وہ دنیا سے چلا جائے گا، لیکن اس کے کام نہیں سمٹیں گے۔ انسان ہدورا ہی رہے گا، کبھی بھی پورا اور مکمل نہیں ہو پائے گا۔ تو انسان کو اگر اپنا آپ بھی مطمئن کرنا ہے، اپنے آپ کو مکمل کرنا ہے، اپنی تکمیل کرنی ہے، اللہ کی یاد، کثرت ذکر، بہت زیادہ اللہ کا ذکر کرو۔ قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، کتنا بہت زیادہ کیے جاؤ کیے جاؤ کیے جاؤ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا تھا، آپ نے اس کو نصیحت کی تھی کہ ہر وقت تیری زبان اللہ کی یاد سے رتب اللسان لینی چاہیے، اللہ کے ذکر سے۔ تو اس کے لیے اگر ابتداً تسبیح بھی ہاتھ میں پکڑ لے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، عادت ڈالنے کے لیے ہر وقت اللہ کی یاد سے۔ تو اللہ کے دین کی طرف آنے کا سب سے آسان راستہ یہی ہے، تسبیح ہاتھ میں پکڑ لے، ذکر سب سے آسان ہے، پھر اس کے بعد جو ہے وہ تلاوت، نماز، اور پھر دین کے جو دوسرے احکامات ہیں، انفاق فی سبیل اللہ، صدقہ ہے، پھر تہجد ہے، پھر اور جو ہے وہ دین کا علم سیکھنا ہے، پھر اس کی طرف آہستہ آہستہ آتا چلا جائے، اس سے بہتری آتی چلی جائے گی۔ نیکسٹ آیات میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ بات کہہ رہے ہیں کہ اعمال نامے میں کچھ اعمال جو ہے وہ انسان کے لکھے جاتے ہیں اور کچھ جو ہے وہ مٹا دیے جاتے ہیں۔ یمحو اللہ ما یشاء ویثبت، اللہ تعالیٰ جو چاہتے ہیں مٹا دیتے ہیں اور جو چاہتے ہیں باقی رکھتے ہیں، اور اللہ ہی کے پاس ہے الکتاب۔ اس سے کیا مراد ہے؟ اس کی مختلف تفسیریں کی گئی ہیں اس آیت کی۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے ایک تفسیر مروی ہے کہ انسان جب گناہ کا کام کرتا ہے تو اس کے اعمال نامے میں وہ گناہ جو ہے وہ لکھ لیا جاتا ہے۔ جب گناہ لکھ لیا جاتا ہے، اگر وہ توبہ کر لے تو وہ مٹا دیا جاتا ہے، اور اسی طرح سے جب انسان نیکی کا کام کرتا ہے تو اس کے اعمال نامے میں لکھ لیا جاتا ہے، بلکہ بعض اوقات تو 10 گنا نیکی اور بعض اوقات 700 گنا نیکی لکھ دی جاتی ہے۔ کیوں؟ اس کے اخلاص کے سبب سے، جس کیفیت کے ساتھ وہ نیکی کرتا ہے اس کیفیت کی وجہ سے اس کی نیکی میں جو ہے وہ وزن پڑتا ہے۔ تو بہرحال اللہ کے ہاں کوانٹٹی اصل نہیں ہے، اصل چیز جو ہے وہ کوالٹی ہے، اس کو ہمیں مد نظر رکھنا چاہیے۔ ہم بعض اوقات کوانٹٹی کو بہت زیادہ فوکس کر لیتے ہیں، اتنی تسبیحیں پڑھ لی، نہیں، وہ کیفیت، جس کیفیت کے ساتھ آپ نے اللہ اکبر کہا، وہ کیفیت جس کیفیت کے ساتھ آپ نے سبحان اللہ کہا، وہ کیفیت جس کے ساتھ آپ نے الحمدللہ کہا، وہ کیفیت جس کے ساتھ آپ نے لا الہ الا اللہ کہا، یہ کیفیات بہت میٹر کرتے ہیں۔ اس کی وجہ سے جو وزن پڑتا ہے نیکی کا اور اعمال میں، وہ وزن کوانٹٹی سے اور گننے سے، لاکھ مرتبہ تسبیح نکالنے سے وہ بات اس طرح سے نہیں پیدا ہوتی۔ تو خیر بہرحال یہاں پہ گناہوں کے مٹانے کا تذکرہ ہے، جب انسان توبہ کر لے تو وہ اعمال نامے سے بھی مٹا دیے جاتے ہیں اور نیکیوں کے باقی رہنے کا تذکرہ ہے۔ نیکسٹ جو ہے وہ سورہ ابراہیم، حضرت ابراہیم علیہ السلام جو اللہ کے جلیل القدر نبی تھے، تو اس صورت میں چونکہ ان کے قصے کا تذکرہ ہے تو اسی نسبت سے اس کو سورہ ابراہیم کہتے ہیں۔ سورہ ابراہیم میں بھی شروع کی آیات میں ہم دیکھتے ہیں کہ وہی قرآن مجید کا جو بڑا مضمون ہے، التذکیر بآلاء اللہ، اللہ کی نعمتوں کے ذریعے سے یاد دیا، یعنی دیکھو ہم نے یہ کیا، ہم نے یہ کیا، ہم نے تمہیں یہ دیا، ہم نے وہ دیا۔ یہی ہوتا ہے، ہم اپنی زندگی میں بھی جو ہے وہ نظر دوڑائیں، جن لوگوں کی شادیاں ہو چکی ہیں تو وہ اس بات کو بڑی آسانی سے سمجھ سکتے ہیں کہ بعض اوقات اولاد بات نہیں مان رہی ہوتی تو آپ اولاد کو بار بار کہتے ہیں، والدین متوجہ کر کے بتاتے ہیں، دیکھو ہم نے تمہارے لیے یہ کیا وہ کیا، اور تم کیا کر رہے ہو، تم ہمیں اس طرح سے آنکھیں دکھا رہے ہو، تم ہمارے ساتھ اس طرح سے بیہیو کر رہے ہو۔ تو یہی معاملہ اللہ کا بھی ہے، اللہ تعالیٰ جتلاتے ہیں کہ جیسے اولاد جو ہے وہ بعض اوقات نہیں سوچتی کہ اس کے والدین نے اس کے لیے کیا کیا، بھلا دیتے ہیں اس کے والدین نے اس کے لیے کتنی جان ماری ہے، تو اس کو بتانا پڑتا ہے۔ تو اسی طرح اللہ تعالیٰ کو بھی بار بار بتانا پڑتا ہے، یہ ریپیٹیشن ہے بار بار قرآن مجید کے اندر۔ یہ ریپیٹیشن کس لیے؟ اب دیکھیں کہ اولاد کو کتنی مرتبہ جو ہے وہ والدین سمجھاتے ہیں
کتنی مرتبہ روزانہ ہی جو ہے وہ سمجھانے میں لگے ہوتے ہیں، ہر دوسرے دن سمجھانے میں لگے ہوتے ہیں، کیوں؟ اور بعض اوقات اولاد اس سے تنگ بھی آ جاتی ہے، لیکن والدین اس کو سمجھتے ہیں کہ نہیں، بار بار اس کو بتائیں گے پھر اس کے اندر احساس پیدا ہوگا۔ یا بعض اوقات ہوتا ہے کہ وہ اس کنڈیشن میں آ جاتا ہے، ریسیپٹیو موڈ میں آ جاتا ہے کہ جب وہ بات ہو رہی ہوتی ہے تو فوراً اس کے دل پہ لگتی ہے اور اس کو سمجھ آ جاتی ہے۔ تو یہی ہے قرآن میں جو تکرار ہے، ریپیٹیشن ہے، اس کی وجہ بھی اصل میں یہ ہے کہ مضامین بار بار دہرائے جاتے ہیں، پچھلی قوموں کے حالات اور واقعات بار بار دہرائے جاتے ہیں، ریپیٹ ہوتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ بعض اوقات انسان ہو سکتا ہے کسی حالت میں ہو، کیفیت میں ہو، اور اس وقت اس کو وہ بات کلک کر جائے۔ وَإِسْتَأْذَنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اور آپ کے رب نے جو ہے وہ اعلان کیا ہے کہ اگر تم شکر کرو گے تو میں تمہیں زیادہ دوں گا۔ شکر کرو، جو اللہ نے دیا ہے پہلے اس پہ شکر کر کے دکھاؤ، اور مانگنے پہ لگی ہوئی ہیں۔ جیسے اولاد کا معاملہ ہوتا ہے، ان کو دیے جاؤ، اس کا احساس نہیں ہے، ہاں جو نہیں ملی چھوٹی سی چیز، کہ آپ نے ہمیں جو ہے نا وہ یہ نہیں لے کے دیا، یہ ٹائے یہ ہمیں نہیں لے کے دیا، اور وہ جو 10 چیزیں لے کے دی ہیں اس کو تو گننا اور شمار ہی نہیں کرنا نا۔ یہی معاملہ انسان کا بھی ہے۔ اللہ نے جو دے رکھا ہے، اللہ نے صحت دے رکھی ہے، اللہ نے ملازمت دے رکھی ہے، اللہ نے کاروبار چلا رکھا ہے، اللہ نے اولاد دے رکھی ہے، اللہ نے گھر بار دے رکھا ہے، کتنی نعمتیں ہیں جو ہم اپنے ارد گرد جو ہے وہ دیکھ سکتے ہیں۔ کبھی کاپی پینسل لیں، ان کو شمار کرنا شروع کر دیں، میرے پاس یہ ہے، فلاں کے پاس وہ نہیں ہے، میرے پاس یہ ہے، فلاں کے پاس وہ نہیں ہے۔ کتنی نعمتیں ہیں، شمار میں نہیں آئیں گی، وہ سب اللہ نے ہمیں دے رکھی ہے، ان پہ اللہ کا شکر ادا کریں تو اللہ تعالیٰ تمہیں زیادہ دے گا۔ تو اس کا شکر تو کرتے نہیں ہیں، جو ایک آدھی چیز نہیں ہوتی، یہ اللہ نے مجھے نہیں دے رکھی۔ اللہ نے جاب دے رکھی ہے، اگر جاب بھی دے رکھی ہے، اچھی بھلی لاکھوں میں تنخواہ ہے، تو اب یہ ہے کہ میرا فلاں عہدہ ہے، 18واں گریڈ ہے تو 19واں کیوں نہیں، 19واں ہے تو 20واں کیوں نہیں ہے، 20واں ہے تو 21واں کیوں نہیں ہے، اسی کے اوپر جو ہے انسان لگا ہوا ہے۔ وہ بھائی پہلے اس 19ویں اور 20ویں اور 18ویں کا شکریہ تو ادا کر لو۔ شکر تو کچھ تو ایسے ہیں جن کے پاس چوتھا گریڈ بھی نہیں ہے۔ آج جیسے پاکستان کی صورتحال اب دیکھیں کہ آٹا حکومت نے کچھ سستا کیا، لمبی لائنیں لگی ہیں، چھوٹے چھوٹے ویڈیو کلپس جو ہے وہ آپ کو سوشل میڈیا پہ وائرل نظر آئیں گے۔ چند کلو آٹا کے لیے اتنی لمبی لائن، روزے کی حالت میں ہزاروں لوگ کھڑے ہیں، ایک طرف خواتین، ایک طرف جو ہے وہ مرد، اور ہم جو ہے وہ صبح شام جاتے ہیں، بڑے آرام سے جو ہے وہ گروسری کر کے ٹرالیاں بھر کے اپنے گھروں میں لے آتے ہیں۔ اتنا روپیہ پیسہ ہمارے والیٹ میں ہوتا ہے تو لے آتے ہیں نا۔ کبھی ہم نے شکریہ ادا کیا اللہ کا کہ ہم یہ جو ہے وہ ٹرالی بھر کے جو ہے وہ اپنے گھر میں لے کے جا رہے ہیں؟ کبھی اسپتال کے سامنے سے گزرے اور ہم نے شکر ادا کیا ہو کہ کتنے لوگ ہیں جو ہسپتال میں پڑے ہیں، اللہ نے ہمیں بچا لیا؟ کبھی کورٹ کچہری کے سامنے سے گزرے اور ہم نے اللہ کا شکر ادا کیا، کتنے لوگ ہیں جو مقدمات میں پھنسی ہوئی ہیں اور اللہ نے ہمیں اس سے بچا رکھا ہے؟ تو اللہ کی کتنی بڑی نعمتیں ہیں، ہمیں اس پہ شکر ادا کرنا چاہیے۔ کسی بھی بیکری کے سامنے سے آپ گزریں اور آپ کے جیب میں پیسے ہیں اور آپ وہاں سے کچھ خرید کے کھا سکتے ہیں، اللہ کی کتنی بڑی نعمت ہے۔ اور کتنے لوگ گزرتے ہیں جو حسرتوں سے شیشوں کے پیچھے پڑی ہوئی چیزوں کو دیکھتے ہیں، خرید نہیں سکتے، پرچیزنگ پاور نہیں ہے۔ بہت اللہ کی نعمتیں اگر انسان سوچنا شروع کر دے۔ کبھی جو ہے وہ آپ گاڑی میں بیٹھیں اور سٹیئرنگ اپنے ہاتھ میں پکڑے ہیں تو اسی بات پہ جو ہے وہ چند آنسو بہا لیں کہ اللہ کی کتنی بڑی نعمت ہے۔ لوگوں کے پاس تو بائک اور سائیکل بھی نہیں ہے، پبلک ٹرانسپورٹ میں دھکے کھاتے پھرتے ہیں، 20 25 منٹ، آدھا گھنٹہ، پونا گھنٹہ جو ہے وہ ٹرانسپورٹ کا انتظار کرتے ہیں گرمی سردی کے اندر، اور پھر دھکے کھا کے جو ہے وہ جس طرح سے گھر پہنچتے ہیں۔ اللہ کی بہت نعمتیں، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں شکر ادا کرو، شکر کرو گے تو میں مزید دوں گا۔ وَلَئِن كَفَرْتُمْ، اور اگر تم نے ناشکری کی، إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، تو پھر میرا عذاب بڑا سخت ہے۔ ہاں، اللہ کی نعمتوں کا شکر نہ کرنے پہ پکڑ بھی ہے، آخرت میں پوچھ ہوگی ان نعمتوں کے بارے میں۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کے جو غرباء ہیں وہ میری امت کے عمراء امیروں سے 500 سال پہلے جنت میں داخل ہوں گے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ امیر تو حساب دینے میں لگا ہوگا، غریب کے پاس ہوگا ہی نہیں کچھ، تو وہ کس چیز کا حساب دے گا؟ تو بہرحال نعمت کے ساتھ جو ہے وہ اکاؤنٹیبلٹی بھی ہے۔ ہمیں نعمت بڑی پیاری لگتی ہے، ہم میں سے ہر آدمی جو ہے وہ اپنا جو ہے وہ سٹینڈرڈ آف لیونگ اچھا کرنا چاہتا ہے، لیکن یہ سب نعمتوں کے بارے میں اللہ کے یہاں پوچھ ہوگی۔ یہ سب تمہیں ملا تھا، ٹھیک ہے تمہاری ایفرٹ تھی، لیکن اللہ نے تمہیں دیا تھا، اللہ نے یہ ساری نعمتیں رکھی ہیں، تبھی تو جو ہے وہ ان کی پروڈکشن ہو رہی ہے نا۔ یہ فزیکل لاز اللہ نے بنائے ہیں، یہ سب خام مال، یہ را میٹیریل اللہ نے اس دنیا میں رکھا ہے، جس کی بنیاد پہ یہ سب ٹیکنالوجی، یہ سب ہمارے لیے آسائش کا جو باعث بنی ہوئی ہے، یہ سب نعمتیں، یہ سب مشینری، یہ سب اللہ کا دیا ہوا ہے۔ الٹیمیٹلی تو دیکھیں تو جتنی فصلیں تیار ہو رہی ہیں وہ سورج سے تیار ہو رہی ہیں۔ سورج کی روشنی، سورج کا بلب کس نے جلا رکھا ہے؟ اللہ نے جلا رکھا ہے۔ تو ایک ایک چیز کے پیچھے اللہ کی پوری پلاننگ ہے، ہواؤں کا نظام، بارشوں کا نظام۔ اللہ تعالیٰ ذرا ڈسٹرب کر دیں، ہمارا اناج غلہ سب کچھ بند ہو جائے، روپیہ پیسہ لے کے پھریں تو کوئی چیز ہمیں جو ہے وہ خریدنے کو نہ ملے۔ تو یہ صورتحال ہو تو یہ سب اللہ کا دیا ہوا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے بارے میں پوچھیں گے۔
تو اکاؤنٹیبلٹی جو ہے نا وہ اپنے ذہن میں، تو اس لیے اللہ کی دی ہوئی میں سے اللہ کے راستے میں خرچ کرتا رہے، صدقہ اور انفاق کرتا رہے، تاکہ اس کا حساب اس طرح سے نہ ہو۔ نیکسٹ آیات میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ قیامت والے دن بیان کر رہے ہیں کہ قیامت والے دن بہت سے مکالمے ہوں گے، ڈائیلاگس ہیں جن کو قرآن نقل کرتا ہے اور توجہ دلاتا ہے کہ دیکھو یہ ہونے جا رہا ہے قیامت والے دن، اور پورا سین جو ہے وہ قرآن مجید کھینچتا ہے، کیسے اللہ کے ساتھ ڈائیلاگ ہوگا بندے کا، کیسے جو ہے وہ کافر آپس میں ایک دوسرے سے ڈائیلاگ کریں گے، کیسے جو ہے وہ اہل جنت اور اہل جہنم کا آپس میں جو ہے وہ ڈائیلاگ ہوگا۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آیات میں کہہ رہے ہیں کہ جب وہ اللہ کے سامنے حاضر ہوں گے میدان حشر میں، تو اب جو کمزور لوگ ہوں گے، جو فالورز تھے، وہ ان لوگوں سے کہ جو ان کے لیڈرز تھے ان سے کہیں گے کہ ہم دنیا میں تمہیں فالو کرتے تھے، تو آج کے اللہ کے عذاب سے تم ہمیں بچا سکتے ہو؟ تو وہ کہیں گے کہ بھائی اگر ہم ہدایت پہ ہوتے تو تمہیں بھی ہدایت دیتے، آج تو برابر ہے، جزا فضا کریں یا صبر کریں، آج ہم نہیں چھوٹ سکتے۔ یعنی کمزور لوگ، جیسے دنیا میں فالورز، سادے لوگ، جھلے لوگ، ہر کسی کو جو ہے وہ ایسے جھلے لوگ مل جاتے ہیں فالورز کی صورت میں، وہ اپنا سب کچھ اس کے لیے قربان کر دیتے ہیں، صرف اس بنیاد پہ کہ شاید آخرت میں وہ اس کے کام آ جائے گا۔ تو کبھی اس کی نیکی سے، بظاہر جو اس کی نیکی ہوتی ہے بناوٹی نیکی، اس سے متاثر ہو جاتے ہیں، کبھی اس کے خوشنما نعروں سے متاثر ہو جاتے ہیں، کبھی اس کی پرسنالٹی، شخصیت، کبھی اس کی چرب زبانی سے، اسپیکنگ پاور سے متاثر ہو کے اس کے پیچھے لگ جاتے ہیں۔ تو اسی طرح لوگوں کو بیوقوف بنانے والے بہت سے لیڈرز ہیں۔ تو اب قیامت والے دن وہ جو لوگ ہوں گے، جو ان کے فالورز ہوں گے، انہیں کہیں گے کہ یار آج ہمارے کام ہی آ جاؤ، جہنم سے ہمیں بچا لو۔ وہ کہیں گے کہ ہم تو خود ہدایت پہ نہیں تھے، ہم تو خود جہنم جا رہے ہیں، تمہیں کیا بچائیں، تمہیں کیا بچائیں، آج جزا فرا کرو، چیخو، چلاؤ، صبر کرو، کوئی فائدہ نہیں ہے، کوئی فائدہ نہیں ہے۔ تو یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ بات کہہ رہے ہیں کہ اس طرح سے بلائنڈ فالوئنگ نہیں، کس کے لیے قربانیاں دے رہے ہو، کس کے لیے مارے کھا رہے ہو، کس کے لیے ڈنڈے کھا رہے ہو، کس کے لیے لانگ مارچ ہو رہے ہیں، کس کے لیے دھرنے ہو رہے ہیں، کس کے لیے جلسے جلوس ہو رہے ہیں، کس کے لیے جو ہے وہ اتنے پیسے جو ہے وہ تباہ و برباد کر رہے ہو؟ یہ سب کام اللہ، اس کے دین اور اس کے رسول کی خاطر کرو۔ یہ پارٹیاں، یہ لیڈرز، یہ تمہارے کچھ کام نہیں آئیں گے، دنیا میں ہی رہ جائیں گے۔ اب آخرت میں ایک اور مکالمہ جو شیطان اور اس کے پیچھے چلنے والے اس کے فالورز کا ہوگا۔ تو میدان حشر میں جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ فیصلہ کر دیں گے یہ جنت والے ہیں، یہ جہنم والے ہیں، اعمال نامے مل گئے، تو اب شیطان کھڑا ہوگا، اب وہ تقریر کرے گا اور لوگوں سے کہے گا دیکھو ان اللہ وعدکم وعد الحق، دیکھو لوگو اللہ نے تم سے سچا وعدہ کیا تھا، ووعدتکم، میں نے بھی تمہیں سبز باغ دکھائے، یہ مل جائے گا، وہ مل جائے گا، میرے پیچھے آؤ۔ اب برائی کے اندر رغبت تو ہے، فاخلفتکم، آج میں نے اپنے سارے وعدے جو ہے وہ تم سے توڑ دیے، اپنے وعدوں کا خلاف کیا ہے، تم میرے پیچھے چلے، آج کیا ہے، میں بھی جہنم میں جا رہا ہوں، تم بھی جہنم میں جا رہے ہو۔ وما کان لی علیکم من سلطان، لیکن دیکھو مجھے برا بلا نہ کہنا، میرا تمہارے اوپر کوئی بس نہیں چلتا تھا، الا ان دعوتکم، میں نے تمہیں پکارا، خوشنما نعرے لگائے، تم میرے پیچھے چل پڑے، ڈگڈگی بجائی، روٹی کپڑا اور مکان، بس سارے لوگ پیچھے ہو گئے۔ فاستجبتم لی، تو تم نے میری پکار پہ لبیک کہا، فلا تلومونی ولوموا انفسکم، مجھے ملامت نہ کرو کہ میں تمہیں جہنم میں لے کے جا رہا ہوں، اپنے آپ کو ملامت کرو، اپنی خواہشات تم نے پوری کی ہیں، اپنی خواہشات پوری کی ہیں میرے پیچھے چل کے، کہ میرے اوپر احسان نہیں کیا۔ تو یہ شیطان انہیں تقریر کرے گا، ما انا بمصرخکم وما انتم بمصرخی، میں نے بھی آج چیخنا چلانا ہے، تم میری مدد نہیں کر سکتے، تم نے بھی چیخنا چلانا ہے، میں تمہاری مدد نہیں کر سکتا۔ انی کفرت بما اشرکتمونی من قبل، لیکن ایک بات میں چاہتا ہوں، وہ کھری بات یہ ہے تم نے مجھے اللہ کا شریک بنا لیا تھا، اللہ کے پیچھے چلنا چاہیے تھا، اللہ کو چھوڑ کے تم میرے پیچھے چل پڑے تھے۔ آج میں اس کا انکار کرتا ہوں، اس کا میں انکار کرتا ہوں، میں کچھ بھی نہیں تھا، میں تو جہنم کا ایک پتھر تھا، میں تو جہنم کا ایندھن بننے والا تھا، تو مجھے تم نے خدا کے مقام پہ رکھ دیا ہے۔ جیسے دیکھیں ایتھیسٹوں کو دیکھیں، ملحدوں کو دیکھیں جو خدا کا انکار کرتے ہیں، شیطان کے پیچھے لگ پڑتے ہیں، شیطان ان میں سے کئی ایک سیٹنگ ورشپر بن جاتے ہیں، شیطان کے پجاری بن جاتے ہیں۔ ان ظالمین لہم عذاب علیم، ظالموں کے لیے جو ہے وہ بہت دردناک عذاب ہے۔ نیکسٹ آیات میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ ہے کہ کیسے انہوں نے جو ہے وہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ مل کے جو ہے وہ بیت اللہ یعنی خانہ کعبہ کی جو ہے وہ تعمیر کی۔ رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی، اور پھر انہوں نے دعا بھی کی، اور یہ وہ دعا ہے کہ جو ہم عام طور پہ جو ہے وہ نماز میں تشہد کے آخر میں پڑھتے ہیں درود شریف کے بعد۔ اس کے علاوہ بھی دعائیں ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت سی دعائیں منقول ہیں جو آپ نماز میں پڑھتے تھے، رکوع میں، سجدے میں اور تشہد کی حالت میں، ان سب دعاؤں کو یاد کرنا چاہیے، بہت پیاری پیاری دعائیں ہیں۔
اب وہ دعائیں ہم نماز میں تو نہیں پڑھتے، تو پھر ایک کمی محسوس ہوتی ہے تو ہم کہتے ہیں جی نماز کے بعد دعا کریں۔ تو نماز تو ہے ہی کل کی کل دعا، کل کی کل دعا ہے۔ حصن المسلم کے نام سے پاکٹ سائز میں ایک کتابچہ مل جاتا ہے، آپ نیٹ سے بھی ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں، آپ کو گوگل پلے اسٹور میں بھی مل جائے گا۔ اس میں آپ وسلم کی روزمرہ کی دعائیں اور خاص طور پہ نماز کی حالت کی دعائیں۔ تو اب بچپن میں جو ہے وہ ایک چھوٹی سی دعا یاد کروا دی جاتی ہے، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی الاعلیٰ، ساری زندگی اسی کو چلاتے رہتے ہیں، یا سورہ اخلاص یاد کروا دی، ساری زندگی اسی کو چلاتے رہتے ہیں۔ تو نہیں، قرآن مجید کی اور بھی مقامات سے پڑھیں، قرآن مجید کے کچھ سلیکٹڈ پورشن اس کو یاد کریں، قرآن مجید کو ترجمے سے، جیسے یہ آیات ہیں ان کو ترجمے سے یاد کریں، کم از کم یہ خلاصہ قرآن کی جو آیات ہیں، پھر ان کو ریپیٹ کیا کریں، پھر ان کو اپنی جو ہے وہ نمازوں کے اندر پڑھیں، پھر آپ دیکھیں گے کہ اس کا صحیح معنوں میں آپ کو لطف آئے گا، اور پھر قرآن جو ہے وہ آپ کے اوپر اس طرح سے اثر کرے گا جیسے اس کا اثر کرنا بنتا ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہے، میرے پروردگار مجھے نماز کا پابند بنا، میری اولاد کو بھی، اور اے میرے پروردگار میری دعا کو قبول فرما اور مجھے بھی بخش دے، میرے والدین کو بھی بخش دے۔ والدین کے لیے بھی دعا ہے خاص طور پہ یہ ہے، اور اہل ایمان کو بھی، اس دن جس دن کے حساب قائم ہوگا، یعنی قیامت والے دن ہے، جس دن حساب قائم ہوگا اس دن اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرما دیں، اس سے بڑی کامیابی کیا ہے؟ تو اپنے والدین کے لیے خاص طور پہ دعا کریں، خاص طور پہ نماز کے اندر، نماز کے علاوہ بھی دعا کریں، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، یا اللہ ان کے اوپر ایسے رحم فرما جیسے بچپن میں انہیں بڑی شفقت کے ساتھ، رحمت کے ساتھ مجھے پال پوس کے بڑا کیا۔ تو دعاؤں کا اہتمام کریں، خاص طور پہ نماز کے اندر زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ دعائیں کریں، زیادہ سے زیادہ مسنون دعائیں اور قرآنی دعائیں۔ آخری جو آیات ہیں سورہ ابراہیم کی اور اس پارے کی بھی، ان میں قیامت کے دن کی ہولناکی کا تذکرہ ہے، چونکہ مکی صورت ہے اور مکی صورتوں میں ایک بڑا موضوع قیامت کا دن بھی ہے۔ قیامت کے دن سے اس لیے ڈرایا جاتا ہے کہ بھئی ایک دن اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے۔ جب یہ تصور ہر وقت تمہارے ذہن میں مستحضر ہوگا، پریزنٹ ہوگا، تو پھر اللہ سے ڈرتے ہوئے تم کوئی عمل کرو گے نا، اور اپنے اعمال کو درست بھی کرو گے۔ تو آخرت کے اوپر جو ایمان ہے وہ ہمارے عمل کو درست کرتا ہے، اس کا سبب بنتا ہے۔ تو فرمایا گیا کہ وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ، اللہ تعالیٰ بے خبر نہیں ہے، جو یہ ظالم کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ اسے بے خبر نہیں ہے۔ جو بھی تم ظلم اور زیادتی کرتے ہو وہ اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے۔ إِنَّمَا يُؤَخِّرُهُمْ لِيَوْمٍ تَشْخَصُ فِيهِ الْأَبْصَارُ، اللہ سبحانہ وتعالیٰ انہیں اس دن تک کے لیے ڈھیل دے رہا ہے کہ جس دن میں آنکھیں پتھرا جائیں گی۔ دنیا میں بھی ایسے ہو جاتا ہے، بعض اوقات ہم دیکھتے ہیں ہمارے ارد گرد ظلم ہو رہا ہے، نان مسلم جو ہے وہ مسلمانوں کے اوپر ظلم کرتے ہیں، بعض اوقات مسلمانوں کے اوپر ظلم کرتے ہیں، بہت شدید قسم کا ظلم ہوتا ہے، جنگیں ہوتی ہیں، اور اس میں جو ہے وہ بچوں کو قتل کر دیا جاتا ہے، عورتیں جو ہے وہ بیوہ ہو جاتی ہیں، ان کو لونڈیاں بنا لیا جاتا ہے، بہت بری طرح سے جو ہے وہ ظلم کیا جاتا ہے۔ تو پوری نسلوں کو جو ہے وہ ملیا میٹ کر دیا جاتا ہے، تباہ کر دیا جاتا ہے، ٹھیک ہے، انہیں ختم کر دیا جاتا ہے۔ تو یہ ہوتا ہے ہمارے یہاں۔ اس پہ کہا جا رہا ہے کہ دیکھیں اس میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ایک دن مقرر کیا ہے، انصاف کا دن، ڈے آف ججمنٹ، جس دن اللہ سبحانہ وتعالیٰ جو ہے وہ عدالت لگائے گا۔ تو ظالموں کو اللہ تعالیٰ مہلت دے رہا ہے، اس دن میں ان کی پکڑ ہونی ہے۔ اب کوئی بندہ کہہ سکتا ہے بھئی یہاں دنیا میں اللہ تعالیٰ کیوں نہیں پکڑ لیتا؟ تو اللہ تعالیٰ نے پھر آخرت کا دن کیوں بنایا؟ آخرت میں جزا و سزا کیوں اللہ نے رکھی؟ دنیا میں اللہ تعالیٰ نے انسان کو کہا ہے کہ تم دنیا میں جو ہے ایمان اور عمل صالح کے ذریعے سے غلبہ حاصل کرو، عدل کا نظام قائم کرو، اور دنیا میں کوئی ظلم کرتا ہے تو تم یہاں پہ اس ظالم کے لیے یوم حساب جو ہے وہ لگاؤ، تم لگاؤ، جو اللہ کی طرف سے جسے اللہ تعالیٰ نے یہاں دنیا میں جو ہے وہ خلیفہ بنا کے بھیجا ہے۔ لیکن یہ کہ انسان تو اپنے حصے کا کام نہیں کرتا، جب اپنے حصے کا کام اور ذمہ داری جو اللہ نے اس کے کھاتے میں ڈالی ہے وہ نہیں کرتا تو وہ اللہ سے سوال پوچھنا شروع کر دیتا ہے کہ اچھا آپ نے یہ کیوں نہیں کیا، اللہ یہ کیوں نہیں کر رہا؟ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے میں نے تجھے ذمہ داری دی ہے، تو مجھ سے پوچھی جا رہا ہے کہ میں نے یہ کیوں نہیں کیا؟ تیرے امتحان کے لیے میں نے تجھے یہ ذمہ داری دے کے بھیجی ہے کہ دنیا میں عدالت تو نہیں لگانی ہے، اللہ نے تو آخرت میں عدالت لگانی ہے۔ ہاں اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی کبھی کبھار عدالت لگا لیتے ہیں جب انسان اس قابل نہیں ہوتے، پچھلی قوموں کو ہم دیکھتے ہیں، لیکن جب انسانوں کے پاس قوت ہے، اقتدار ہے، اختیار ہے، شعور ہے، وحی کی روشنی ہے، سب کچھ ہے، کیوں نہیں کر رہے؟ پچھلی قوموں میں جب 2-4 لوگ ایمان لے کے آتے تھے نبیوں کے اوپر، بہت تھوڑے لوگ ایمان لے کے آتے تھے، تو اللہ تعالیٰ دنیا میں ہی عدالت لگا دیتے تھے، عذاب استیصال، ایسا عذاب جو قوم کو جڑ سے اکھاڑ کے جو ہے وہ پھینک دیتا تھا۔ لیکن اب یہ ہے کہ ظالموں کے لیے آخرت میں عدالت لگنی ہے، اور دنیا میں اللہ تعالیٰ آزمائش، ظالم کی بھی آزمائش ہے، مظلوم کی بھی آزمائش ہے،
مظلوم کو وے آؤٹ سکھا دی ہے نا، کس طرح سے جمع ہونا ہے اور کس طرح سے آپ نے اکٹھے مل کے جو ہے وہ ظالم کے خلاف جدوجہد کرنی ہے اور ظالم کا ہاتھ پکڑنا ہے۔ من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ، جو تم میں سے منکر کو دیکھے تو اپنے ہاتھ سے جو ہے اس کو تبدیل کر دے۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ سب کیا ہے؟ فمن جاہدہم بیدہ فہو مؤمن، اللہ کے رسول کی ایک اور حدیث ہے کہ ایسے لوگ آئیں گے کہ تم ان کے ایسے اعمال دیکھو گے، بدترین اعمال ان کے ہوں گے، جو ان سے اپنے ہاتھ سے جہاد کرے تو وہ مومن ہے، جو ان سے اپنے زبان سے جہاد کرے تو وہ مومن ہے، جو دل سے جہاد کرے تو وہ بھی مومن ہے۔ تو یہ سب ہمیں حکم دیا گیا کہ یہ ظلم تم دیکھو گے، اس کو تم نے ختم کرنا ہے، اس کو بھی آ کے اللہ نے ختم کرنا ہے، تو تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ مطلب آزمائش تمہاری ہو رہی ہے، امتحان تمہارا ہے، تم یہ چاہتے ہو کہ تمہارے حصے کا امتحان اللہ تعالیٰ دے دے، پرچہ اللہ تعالیٰ دے دے۔ یہ ایسے ہی ہوتا ہے نا کہ جیسے بعض اسٹوڈنٹس کی خواہش ہوتی ہے کہ ہمارا تھیسس جو ہے نا وہ ہمارا سپروائزر ہی لکھ دے تو اچھی بات ہے، یا ہمارا پیپر جو ہے وہ ہمارا ٹیچر ہی دے دے تو بہت اچھا ہے۔ اللہ تعالیٰ تمہارا امتحان لے رہا ہے، تم اللہ کے امتحان نہیں لے رہے۔ تو فرمایا مہتین مقنی رؤوسہم لا یرتد الیہم طرفہم وافئدتہم ہوا، تو اس دن ان کے سر جو ہے وہ انہوں نے اپنے اوپر اٹھائے ہوئے ہوں گے اور ان کی نگاہیں واپس نہیں آ پائیں گی، اس طرح سے پتھرا جائیں گی اور ان کے دل خوف اور دہشت کی وجہ سے ہوا ہو رہے ہوں گے۔ تو اللہ نے جب یوم حساب لگانا ہے تو پھر اللہ نے ٹکا کے حساب لینا ہے، پھر اللہ نے اس طرح سے حساب لینا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ شاید تم دیکھو اور تمہیں رحم آنا شروع ہو جائے کہ یا اللہ، جس کے لیے دنیا میں بد دعائیں کرتے تھے اور خواہشیں رکھتے تھے کہ اس کے اوپر کیوں نہیں عذاب نازل ہو رہا، اور جب اس کے اوپر عذاب اترتا دیکھیں گے تو ہو سکتا ہے کہ خود اپنا دل پسیج جائے کہ اس کو اتنا عذاب کیوں ہو رہا ہے۔ تو اللہ نے جو ہے وہ آخرت کا ایک دن مقرر کیا اور یہ دنیا اللہ نے آزمائش کے لیے بنائی ہے۔ تو یہ آزمائش کا نظام ہے، چلتا رہے گا، یہاں خیر اور شر دونوں چلتے رہیں گے، نیکی اور بدی بھی چلتی رہے گی۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جو باتیں کہی گئی سنی گئی ان پہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے، اور ہماری رمضان کی جو نیکیاں ان کو شرف قبولیت عطا فرمائے، اور قرآن کے ساتھ ہمیں کوئی خاص قسم کا جو ہے وہ تعلق نصیب فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ جزاکم اللہ خیر، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔